السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 14۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال اخبرنی ابو الحسین محمد بن عبد اللہ الجوہری قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا احمد بن یوسف قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا اکرمۃ بن عمار قال حدثنا ایاس بن سلمہ قال حدثني ابی انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایاس بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد محترم نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اذ جاءہ رجل بفرس، اچانک آپ کے پاس ایک آدمی آیا، گھوڑے پر سوار تھا۔ لہو یقودھا عقوقن، اس کا لڑکا اسے ہانک رہا تھا۔ ومعہا مہرۃ لہا تتبعہا، ایک اس کا بچہ تھا جو گھوڑی کے پیچھے آ رہا تھا۔ فقال، اس آنے والے نے کہا، من انت، آپ کون ہیں؟ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا نبی، میں اللہ کا نبی ہوں۔ قال، اس نے کہا، ما نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کے معنی کیا ہیں؟ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ نبی کا مطلب اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ قال، اس نے کہا، متی تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، غیب، یہ غیب ہے، اللہ ہی سے جانتا ہے۔ ولا یعلم الغیب الا اللہ، اور غیب کو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ قال، اس نے کہا، ارنی سیفک، مجھے اپنی تلوار دکھائیں۔ فاعطاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیفہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ڈر کے، بغیر خوف کے اسے تلوار دے دی۔ لو جی، اللہ اکبر، یعنی دشمن کو تلوار دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فہزہ الرجل، اس آدمی نے تلوار کو حرکت دی۔ ثم ردہ علیہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس کر دی۔ فقال رسول اللہ، اس موقع پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انک لم تکن تستطیع الذی اردت، جو تو نے ارادہ کیا تھا اس کی تو نے طاقت نہیں رکھی۔ اللہ اکبر، اشارہ کر دیا اس کو کہ جو تو چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا۔ تلوار بھی مجھ سے لے لی، تلوار کو حرکت بھی تو نے دی، نیچے اوپر دائیں بائیں کیا، تجربہ کر رہا تھا کہ کیسے میں حملہ کر سکتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ تلوار کیسے میں چلا سکتا ہوں۔ اللہ نے میرے پیغمبر کی حفاظت کرنی تھی، اس نے تلوار کو واپس کر دیا، تلوار کو حرکت دے کر دائیں بائیں کر کے واپس کر دی۔ اللہ اکبر۔ قال، وقد کان، قال، تحقیق اس نے کہا، اذهب الیہ، میں جاؤں گا اس کی طرف، فاسألہ، میں اسے سوال کروں گا، عن هذه الخصال، ان خصلتوں کے بارے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو ہم نے حدیث کا معنی بیان کیا ہے کہ وہ قتل کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی وضاحت دوسری کتابوں میں ہے۔ مثلا طبرانی کی روایت میں یہ زیادہ لفظ ہیں۔ اس بندے نے کہا، پھر میں تلوار کو پکڑوں گا، میں آپ کو قتل کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی طبرانی کی روایت نے یہ مزید معنی واضح کر دیا ہے۔
پہلی بات اس کی سند صحیح ہے۔ محمد بن اسحاق یہ السغانی ہیں اور سلمہ صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان سے مراد سلمہ بن اقوا الاسلمی ہیں۔ یہ حدیث طبرانی کبیر میں بھی ہے، حدیث نمبر 6245۔ اللہ اکبر۔ امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حکم لگاتے ہیں ھذا حدیث صحیح ولم یخرجاہ، یہ حدیث صحیح ہے، اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں نکالا۔ وقد اتفقا جمیعا علی الحجہ، دونوں متفق ہیں حجت پکڑنے پر، بے ایاس بن سلمہ، ایاس بن سلمہ کے ساتھ، عن ابیہ سے، واحتج مسلم بہذا الاسناد بعینہ، امام مسلم نے اسی سند سے، بعینہ ہی، اسی سند سے حجت پکڑی ہے۔ فحدث عن احمد بن یونس بغیر حدیث، انہوں نے احمد بن یونس سے حدیث بیان کی ہے، بغیر حدیث، اس حدیث کے علاوہ کوئی اور انہوں نے حدیث بیان کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک حاکم کی آج ہم 15 نمبر حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام حاکم فرماتے ہیں قال اخبرنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الصفار قال حدثنا احمد بن مہران الاسبہانی قال حدثنا عبداللہ بن موسیٰ قال حدثنا عوف بن ابی جمیلہ۔ یہ ایک سند ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کی ایک اور سند لا رہے ہیں۔ وقال اخبرنا عبداللہ بن الحسین القاضی بمرو قال حدثنا الحارث بن ابی اسامہ قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا عوف عن خلاس و محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ جو شخص نجومی یا کاہن کے پاس آیا، اللہ اکبر، نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کی پیشین گوئیوں کو سچا سمجھا کہ جو نجومی نے، کاہن نے کہہ دیا ہے وہ سچ ہے، اللہ اکبر، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا قرآن و سنت، اس نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث بہت بڑی عظمت اور شان والی حدیث ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نجومی اور کاہن کے پاس لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کے عقائد اور نظریات کو خراب کرنے والے یہ نجومی اور کاہن، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے یہ لوگ جیسے خود گمراہ ہیں ویسے سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور مسلمانوں کو ان کی شیطانیوں سے، ان کے جھوٹوں سے، ان کے فریب کاریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔
تو پہلی بات، نجومی اور کاہن کے پاس وہی جائے گا جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، جس کا تقدیر پر ایمان نہ ہو، تقدیر کے اچھا اور برے ہونے پر ایمان نہ ہو، وہ شخص ان نجومیوں کے پاس، ان کاہنوں کے پاس جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری تقدیر حق ہے، اللہ کے فیصلے حق ہیں، ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ نجومی، یہ کاہن، اللہ کی قسم یہ آپ کے ایمان کے دشمن ہیں۔ یہ کتنی بڑی ڈانٹ ہے، وعید ہے، جو ان کاہنوں کے پاس گیا اور ان کی باتوں کی اس نے تصدیق کر دی۔ کاہن نے کہا جی آپ کی شادی نہیں ہوگی، انا للہ۔ کاہن نے کہا جی آپ کی شادی ہوگی۔ کاہن نے کہا جی آپ کی بندش ہو چکی ہے، آپ کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ مسلمان ان شیطانوں کی باتوں کو پلے باندھ کر، ہاں جی باقی ایسے ہے، میرا کاروبار بند ہو چکا ہے، وہ فلاں کاہن نے کہا تھا یہ شادی واقع نہیں ہونی، انا للہ۔ وہ اللہ کے بندے، ان کاہنوں کی، ان نجومیوں کی باتوں کی تصدیق کرنا کفر ہے، قرآن کا انکار ہے، سنت کا انکار ہے۔ ہمارا دین بڑا مقدس دین ہے۔ مسلمان مومن کا عقیدہ، نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان سے بچیں۔ یہ آپ کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیں گے، آپ کے اندر وسوسے ڈال دیں گے، شیطانی باتیں آپ کے اندر ڈال دیں گے۔ تو اپنا کاروبار چمکانے کے لیے، پیسے کی ہرس، جہنم سے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، آگ سے بھرنے کے لیے، یہ لوگ سب کچھ کہہ دیں گے، حلال کو حرام، حرام کو حلال، ان کو کیا لگے، بس پیسہ آنا چاہیے، ایسا پیسہ، یہ حرام ہے۔ کتنی زیادہ احادیث ہیں ان جھوٹے لوگوں کے برخلاف۔ ایک دوسری صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس گیا، غیب کی خبر بتانے والے کے پاس گیا، اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ شرک ہے، یہ واضح شرک ہے، یہ بالکل بدعات و خرافات ہیں۔ عقیدہ توحید کی یہ چیزیں منافی ہیں، ان کی نفی کریں۔ کبوتروں کے ذریعے قسمت معلوم کی جا رہی ہے، ہائے میرے اللہ! یعنی کیا ہو گیا ہے انسان کو، کبوتر کے پاس جا کر، طوطے کے پاس جا کر اپنی قسمت معلوم کروا رہے ہیں، لو جی بتائیں میری قسمت کیا ہے، انا للہ۔ یہ تو کفار کا عقیدہ تھا، وہ تیر اور پانسے اور جانوروں کے ذریعے اپنی تقدیر، اپنے معاملات کو حل کرتے تھے۔ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو شرک کی دلدل سے، نجومیوں کی دلدل سے، کاہنوں کی دلدل سے نکالیں۔ یہ لمبی تفصیلات ہیں۔ دنیا کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کے پیسے لوٹے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کسی کو مشکل آگے جی کیا کروں، او بھائی نماز پڑھ، مشکل آگے تو کیا کروں، صدقہ خیرات کر۔ مشکل کا حل قرآن و حدیث میں تلاش کر، کسی متبع سنت اہل الحدیث کے امام اور محدث کے پاس جا کے بیٹھ، ان سے مشورہ کر، نصیحت لے، زندگی کو بدل، تیری مشکلات بدل جائیں گی۔ ہے مشکل میں پر نماز نہیں پڑھتا، ہے مشکل میں قرآن و حدیث کے قریب نہیں آتا، ہے مشکل میں ان نجومیوں اور کہنوں کے پاس، ان شیطانوں کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں آتا، کسی غریب کی داد رسی نہیں کرے گا، کسی غریب کو 2 روپیے دینا یہ برداشت نہیں کرے گا۔ ہاں نجومیوں کہنوں کو لاکھوں بھی دینے پڑیں گے، دے دے گا۔ کیا ہو گیا ہے؟
ایسے لگتا ہے جیسے ان لوگوں کا نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی حدیث ہے، بس جیسے ذہن میں آیا ویسے لوگوں کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ بچیں، یہ جہنم کے راستے ہیں نجومی اور کاہن، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کالے علم، یہ پیلے علم، یہ ستاروں، پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتے ہیں، بچیں ان سے۔ یہ بڑی واضح حدیث ہے، جو شخص نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور اس نے ان کی پیشین گوئی کو سچا جانا، گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس کا انکار کر دیا۔ کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن اور سنت، کوئی تیسری چیز نہیں، یہی دین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی، یہ صحیح حدیث ہے، الحمدللہ۔ محمد اس سند میں یعنی امام سیدنا ابو ہریرہ کے دو شاگرد ہیں، خلاس اور محمد۔ محمد سے مراد محمد بن سیرین ہیں۔ محمد بن سیرین کی سند یہ صحیح متصل ہے۔ رہا خلاس، تو خلاس نے سیدنا ابو ہریرہ سے نہیں سنا۔ محمد بن سیرین والی سند متصل ہے، خلاس والی سند منقطع ہے۔ الحمدللہ۔ یہ حدیث سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 8 صفحہ 135، اور امام عراقی رحمہ اللہ نے اپنی امالی میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور حافظ ذہبی نے مختصر سنن کبریٰ بہقی میں بھی اس کی حدیث کو اسنادہ قوی کہا ہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، 9536 نمبر حدیث۔ ابو داود میں بھی ہے 3904، ابن ماجہ میں 639، ترمذی میں 135، سنن نسائی میں 8967 وغیرہ، اور بھی کتب میں یہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا حدیث صحیح علی شرطہما، یہ حدیث صحیح ہے علی شرطہما جمیعا، دونوں کی شرط پر، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ۔ من حدیث ابن سیرین، ابن سیرین کی حدیث ہے، ولم یخرجاہ، ان دونوں نے اس کو نہیں نکالا۔ وحدث البخاری، اور امام بخاری نے بیان کیا ہے، ان اسحاق، اسحاق سے، وہ روح سے، وہ عوف سے، وہ خلاس اور محمد سے، وہ ابو ہریرہ سے، قصہ موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، انہ آدارو، آدر سے، آدر کا لفظی معنی خصیہ کا پھول جانا، معروف واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے نہانے والا واقعہ، پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ یہ نقل کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان راویوں سے حجت پکڑی ہے، اپنی ایک دوسری حدیث قصہ موسیٰ علیہ السلام اس سند سے بیان کیا ہے۔